اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ تمام سننے والے جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ آپ کو ہمیشہ اپنی دنیاؤں میں خوش رکھے، آپ خدا کی راہ میں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے رہیں اور واقعاً وہ مقام پائیں کہ جس کا خدا آرزو مند ہے کہ اس کا بندہ اس مقام تک پہنچے۔ چلتے ہیں اس کتاب کے اگلے حصے کی طرف۔ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ خداوند متعال سورہ حدید آیت نمبر 3 میں ارشاد فرما رہا ہے، وہی اول ہے، وہی آخر، وہی ظاہر ہے، وہی باطن، اور وہی ہر شے کا جاننے والا ہے۔ سن 1940 سید محمد حسن الہی۔ اس کتاب کے مترجم نے ایک نوٹ چھوڑا ہے کہ اس فصل میں آیت اللہ قاضی رضوان اللہ علیہ کے بعض جملے ثقیل اور اشاروں پر مبنی ہیں جن کا سمجھنا اور اردو میں سلیس ترجمہ ہمارے لیے دشوار تھا۔ اسی طرح ایک جملہ فارسی ہی میں رہنے دیا گیا ہے۔ امید ہے مدد مل جائے گی تو آئندہ ان حصوں کو بہتر بنا دیا جائے گا۔ انشاءاللہ ہم معذرت خواہ ہیں۔ چلتے ہیں باب کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد حمد الملک العلام والصلاة والسلام علی سید الانام وآلہ الکرام۔ اس سے پہلے میرا دل تجھ سے غافل تھا، لیکن تو نے اسے شوق دلایا اور وہ مشتاق ہوا۔ ڈرو نہیں، جلدی نہ کرو اور توکل کرو، پرسکون رہو، شاید خدا تم پر لطف فرمائے۔ مراحل طے کرنے اور جدید مطالب کے لیے زیادہ طلبی مفید نہیں ہے۔ ابھی جو تمہارے پاس ہے اس پر عمل کرو، جس کا بہت فائدہ دیکھو گے۔ جلدی نہ کرو، ہر ایک کا مقدر طے شدہ ہے۔ تمہیں راضی کر دینے والا حصہ تمہیں مل جائے گا اور تم ترقی کرو گے۔ خدائے کریم پر توکل کرو، کیا نہیں دیکھتے کہ وہ تو ہر توکل کرنے والے متقی کے لیے کافی ہے۔ یہ کتاب حق تمہارے پاس ہے، پس اسے دقت سے پڑھو تاکہ اعلیٰ مراتب تک پہنچو اور لذت اٹھاؤ۔ صبح کے وقت سجدہ شکر بجا لاؤ اور اس کی تسبیح کرو۔ خاک سے ایسے چپک جاؤ جیسے اس کا حصہ ہو، نہ محسوس ہو نہ دیکھے جاؤ۔ میرے عزیز دل، 7 شوال کو جب بہشت کے 8 دروازے کھلتے ہیں، درِ علوم و معارف کی راتیں پاکیزہ متجلی و آشکار ہوتی ہیں، سخت مشکلات کی جانب فصیح زبان سے اشارہ کرنے، بعض شریف احوال تک پہنچنے کی بشارت دینے، گمان کی خوبیوں کے ساتھ عظیم عقل کو غارت کرنے اور جواب دینے میں سکوت اختیار کرنے کی جسارت سے خائف ہوں۔ اور جو بھی ہو وہ کلمہ مختصراً عرض کرتا ہوں۔ اولاً آپ جانتے ہیں، ورنہ جان لیجئے کہ یہ مطلب حضور اور بطور اشارہ القاء ہوتا ہے، کیونکہ احتمال ہے کہ نااہل تک پہنچ جائے، اور حضرت عالی کے تمام مطالب چند عربی اشعار میں عرض کر دیے گئے ہیں۔ یہاں پر ایک پیراگراف کا اصل متن ہے جو فارسی میں ہے، اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ مورخائے ہفتم شوال کہ ہشت در بہشت، یہ جو میں نے اوپر بیان کیا ہے اسی کا ترجمہ ہے۔ بہرحال ایک حد تک جواب دینا ضروری ہے۔ ان میں سے بعض نے ذکر کیا ہے، فرمایا میں ایک خالی جگہ پر عبادت کر رہا تھا کہ کوئی شخص میرے پاس آیا تو میں گھبرا گیا، یعنی طے شدہ وقت کے بغیر، اور اچانک تو اس نے مجھ سے فرمایا، ڈرو نہیں، جو خدا سے مانوس ہو وہ ڈرتا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا، اے میرے آغا ابدال کیسے بنتے ہیں؟ فرمایا، ان 6 چیزوں کے باعث جو ذکر ہوئی ہیں، جن میں ایک امانت داری ہے۔ ہاں، ہوا یہ ہے کہ آپ جلد اس کلمہ جلیلہ سے چپک گئے ہیں۔ بہتر ہے کہ مرکب اذکار کی طرف لوٹ جائیں۔ باقی مطالب علیحدہ کاغذ پر عرض کیے جا رہے ہیں۔ کچھ استعداد حاصل ہو جانے کے بعد ترقی ایک اور طرح سے ہے جو کہ عرض کی جا رہی ہے۔ آپ اس کلمہ جلیلہ سے رجوع نہیں کیجیے یہاں تک کہ استعداد کامل ہو جائے۔ آگاہ حضرات کی بتائی ہوئی ترتیب کو بگاڑا نہیں جا سکتا۔ خود کو ملامت کا ہدف نہ بنائیں، عجلت نہ کریں، نرمی کو اپنا نصب العین بنائیں،
اور غیر کو ورد دینے میں حرج نہیں ہے، مگر یہ کہ موقع محل دیکھ لیں۔ جب تک سچی طلب نہ دیکھیں نہیں دیں، اور اسرار فاش کرنا حرام ہے۔ مزید اجازت کی ضرورت نہیں، اور یہ بندہ قرآن سے استخارہ نہیں کرتا۔ تمام طریقے ائمہ اطہار سے توسل اور مبدع کی جانب مکمل توجہ پر مبنی ہیں۔ جب 100 آ جائے تو 90 بھی ہمارے پاس ہے۔ ہمیں درویشوں اور ان کے طریقوں سے کوئی سروکار نہیں۔ طریق علماء اور فقہا کا طریقہ ہے، صدق و صفا کے ساتھ۔ وہاں ہم نشین ضروری ہے، اگر نہ ہو سکے صبر اور کثرت سے رجوع کرنے کی کلی دستور سے معلوم ہو جائے گا۔ ایک دفعہ میں دستور دینے سے کیا ہوگا؟ اب میں عریضہ نگار ہو جاتا ہوں۔ ایک محل اور نامحرم شخص موجود ہے جو دیکھنا چاہتا ہے کہ اس بندے کا کیا حال ہے۔ میں کاغذ کو ایسے گھما دوں گا کہ وہ نہ دیکھ سکے۔ نہایت معذرت کے ساتھ اس سے زیادہ عرض نہیں رکھتا۔ دوسری صورت علیحدہ لکھ دی گئی ہے: میں تم پر قربان، جب بھی تم سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہوں، بات طویل ہو جانے سے کان تھک جاتے ہیں۔ میں آپ دونوں کے بغیر اس سورج کی مانند ہوں جو گہن کے باعث تاریکی میں چلا جائے۔ سید علی قاضی طباطبائی۔ میں نے خط کے کاغذ کو تہہ کر دیا اور اپنی صورت پر جاری ہو جانے والے آنسوؤں کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا۔ تبریز کا شاد آباد کہاں اور نجف اشرف کہاں؟ یہ درست ہے کہ گاؤں کی آب و ہوا اور معاشری صورتحال نجف سے مختلف تھی، لیکن جسے اس شہر کی خوشبو نصیب ہوئی ہو اور کچھ عرصہ وہاں رہا ہو، پھر وہ نجف کی سوا دنیا میں جہاں بھی رہے پنجرے میں قید چڑیا کی مانند ہوگا۔ میرے اور میرے بھائی کے پاس اگر ایران سے سال بھر میں 360 طومان بھی پہنچ رہے ہوتے تو ہم ہرگز نجف کو ترک نہیں کرتے۔ کتنی ہی راتوں کو میں اور سید محمد حسین کوفہ و سہلہ میں صبح تک رت جگا کرتے۔ توحید و ولایت کے کتنے پودوں نے امیر المومنین اور سید الشہداء کے حضور ہمارے وجود کی گہرائی میں جگہ بنائی، اور اسلامی فنون میں ان بال کی کھال نکالنے والے ماہر استاد کے احاطے کا سایہ، جس میں وہ روز و شب ہمارے ساتھ اور ہمارے احوال کا خیال رکھتے ہوئے نیز اپنی تعلیمات کو بطور حضوری اور روزانہ گھونٹ گھونٹ ہمیں پلاتے تھے، اب میں اور اپنے بھائی سید محمد حسین اور قابل کاشت زمین کے ساتھ تھا، جسے آباد کرنے کے لیے تقریباً 10 سال کام کی ضرورت تھی، اور وہ دل جو اس سرزمین، اساتذہ، روشن ضمیر و عاشق پیشہ دوستوں کے فراق میں نابودی کی حد تک دباؤ میں آ گیا تھا، لیکن سلوک یہی تھا، نقاش ہستی کی مشیت میں اپنے ارادے کی فنا و نابودی۔ استاد بھی یہی چاہتے تھے، اور ہمارے درمیان جن خطوط کا متبادلہ ہوا ان میں انہوں نے اس پر اشارہ کیا تھا کہ اگر کام کو درست طریقے سے آگے بڑھائیں، فکر و ذکر اور مراقبے کی پابندی کریں تو رابطہ اسی طرح برقرار رہے گا۔ نجف میں موجود نہ ہونے کا مداوا اس رابطے سے ہو جائے گا جسے سرزمین تجرد میں رہنے والے پہچانتے ہیں۔ کمر شکن غربت نے اب بھی استاد کو جکڑ رکھا تھا۔ جب ہم نجف سے آ رہے تھے تو انہوں نے ہمیں تبریز کا ایک ایڈریس دیا جہاں ان کی ایک کتاب تھی، اور کہا کہ میں وہ کتاب بیچ دوں اور اس کی رقم نجف ارسال کر دوں۔ صورتحال اس حد تک تکلیف دہ ہو چکی تھی۔ نجف سے واپسی کے فوراً بعد میں نے اپنا لقب بدل کر الہی طباطبائی رکھ لیا اور اس کے بعد شادی کر لی۔ خدا نے مجھے محمد نامی بیٹے کو میری روزی قرار دیا۔ وہ میرا اور میرے اہل حقیقت بھائی سید محمد حسین کا غم خوار و ہم نشین تھا۔ ہم اکٹھے زندگی بسر کر رہے تھے، علم و طریقت میں استاد کی تاکیدوں کے مطابق ایک دوسرے کا بازو بن گئے تھے، اگرچہ ہم دونوں نے اپنے اجتہاد کی اجازت سید ابوالحسن اصفہانی سے حاصل کر لی تھی۔ نجف میں ہماری زندگی کی یادیں شب و روز ہماری نظروں میں حیرت انگیز خواب کی صورت میں موجود رہتی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ علمی مباحث سے غافل نہیں ہوتے۔ کبھی کبھار ہم تبریز میں استاد کے بھائی سید احمد قاضی کی خدمت میں حاضر ہوتے، جو کہ خود بھی الہی اور آسمانی عارف تھے، لیکن نجف، استاد اور دوستوں سے مکانی فاصلے نے ہمارے گریبان چاک چاک کر رکھے تھے۔ ہم نے سنا تھا کہ استاد کی آنکھوں میں موتیا اتر آیا ہے۔ ہماری کوشش تھی کہ کسی طرح ان کے لیے تبریز سے دوا فراہم کریں اور اسے کچھ رقم کے ساتھ ان تک پہنچائیں، لیکن راستے بند تھے۔ سخت مشکلات نے استاد کو گھیر رکھا تھا۔
جو دباؤ حوضے کی جانب سے ان پر آیا تھا وہ کسی کو بھی بٹھا دینے کے لیے کافی تھا۔ مجھے یقین تھا اگر وہ چاہیں اور ارادہ کریں تو جس تو شک پر بیٹھتے تھے اس کے نیچے سے سونے کے سکے نکال سکتے تھے، بالکل جیسے انہوں نے یہ کام قالین کے اس تاجر کے لیے انجام دیا تھا جس نے حویش کے بازار میں اپنا تمام سرمایہ گنوا دینے کے بعد استاد سے رجوع کیا۔ وہ خود اپنے لیے ہرگز تصرف نہیں کرتے، خدا کے ارادے میں محو اور فانی رہتے اور زندگی بسر کرتے۔ میں نے اپنا قلم اٹھایا اور اپنے سوالوں سمیت استاد کے خط کا مختصر جواب تحریر کیا۔ بڑے اشتیاق سے ان سے چاہا کہ نجف میں اپنے اور ہمارے دوستوں کے احوال کے بارے میں زیادہ تفصیل سے لکھیں۔ تقریباً 2 مہینے کے بعد ہماری آنکھیں ان کے ایک اور خط سے روشن ہوئیں جس میں بے کراں حقائق یعنی امیر المومنین اور نجف اشرف سے ملکوتی نسیم، استاد کی مہر و محبت، شوق طبعی، نیز ان کے بعد کے عالم کی جانب سفر کے اشارے پر مبنی تلخ خبر موجود تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قافیہ باقی کو خود سے آخر میں جوڑ لیجئے، اور محبت جو میری زندگی کے ساتھ کرے وہی مجھے پسند ہے۔ آپ نے بڑی بے رحمی سے فرمایا تھا کہ عریضہ کیوں نہیں لکھا؟ میرے عزیز دل، آپ جناب عالی کا مقام اس حقیر کے قلب میں اس سے بلند ہے جس کا آپ نے احتمال دیا ہے، لیکن ایسی گفتگو جو کہ علم و ادب اور عشق و مشق سے عاری اور پست و دنیاوی فوائد کی خاطر ہو، دل پر ایک بوجھ ہے۔ جب اس حقیر کو کچھ تحریر کر لیا جائے تو اسے پڑھنے کے لیے کئی نشستیں درکار ہوتی ہیں، کیونکہ آپ معظم لا کا قلب شریف عشق کی آگ سے بھرا ہوا ہے، ورنہ یہ حقیر عرض کرتا ہے کہ غفر اللہ لہ ولنا جمیعاً۔ قاضی کی اولاد میں یہی ایک نقص ہے کہ ان میں عشق نہیں ہے۔ کاش فرصت ہوتی تو آپ کے حضور شریف میں ایک تفصیلی عریضہ لکھتا تاکہ آپ اپنی ذات مقدس کے بارے میں درست علم و ادراک پا لیتے۔ آپ فرمائیے، اس قدر حضوری طور پر عرض کیا تو کیا ہوا کہ جو کتابت و کنایوں سے ہو جائے گا؟ شریف وجود بہت کم ہیں جو عشق و مشق کے حامل ہوں۔ اور جعلتا فداکا کے بعد آپ کے محترم خط میں تحریر تھا کہ اگر علمی و عرفانی مطالب ہوں تو آپ کو تحریر کر دیے جائیں، ورنہ آپ جواب کے منتظر نہیں ہیں۔ یہ فرمائش آپ کی ذات ملکوتی صفات کی پاکیزگی کی بنا پر ہے، لیکن واضح رہے کہ جاری مراتب میں اعلیٰ مطالب اہل کے لیے بطور اشارہ قابل فہم ہیں۔ یہاں پہ شعر لکھے ہیں جن کا ترجمہ بیان کروں گی کہ اچھا یہ ہے کہ دلبروں کے اسرار دوسروں کی زبانی بیان ہوں، قرآن اور اس کے اسرار کے بارے میں غور کرو کہ وہ تذکر ہے لیکن جاہلوں کی سمجھ سے باہر ہے۔ تاریخ، خبریں جہنم کا ذکر یا جنت کا جو کہ معدوم ہونے والی نہیں ہے، احکام و تذکر مومن کے لیے یا کافر و منافق کے لیے جو تسلیم نہیں ہوتے ہیں، اس میں سب کچھ توحید کے بارے میں ہے کہ اگر اس کے اہل نہ ہوئے تو سمجھ نہیں پاؤ گے۔ خود کو اشعار کا پابند کر لینا برا ہے۔ میرے عزیز دل، خدا کی طرف جانے والے راستے مخلوقات کی سانس یا عرض ہے کہ جو لوگ شدت خیال، قوت خیال جس کی جگہ دماغ ہے، اس میں ضعف یا اس کی استعداد نہ ہونے کے باعث الہ خیالیہ کے حجاب برطرف ہونے میں عذر یا بہانہ رکھتے ہوں، جسمانی مشقوں سے فراغت کے بعد بہتر یا ضروری ہے کہ نماز، روزہ اور حج وغیرہ اختیاری قلبی عوامل مثلاً اپنی اطاعت کے مطابق ترک ارادہ، دوام حضور، ہم و غم اور سرور وغیرہ کو ترک کرنے مصروف ہوں، اور یہ سب آہستہ آہستہ اپنائیں تاکہ ملحقہ بن جائے۔ انشاءاللہ تعالی ضروری ہے کہ اس کے ساتھ اب چونکہ رفیق و ہمسر موجود نہیں ہیں، کتاب یا ان کتابوں میں سے جیسے نجف میں آپ کے پاس کتاب تھی رکھیں کہ یا قوتوں میں شاندار جواہر کتاب اعظم ہے اور دستور العمل قرآن کریم ہے۔ اس میں علم، عمل اور حال کے حوالے سے ہر درد کی دوا، ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ مخلصین کی آنکھوں کی اس ٹھنڈک کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں اور طریق مقیم و صراط مستقیم کے اس ہادی کے ساتھ سیر کریں اور اس کی شریف سیروں میں سے
ایک اس کی تلاوت ہے، حسن صورت، اور دوسرے آداب کے ساتھ خاص طور پر شبوں کے باطن میں۔ جناب آقائے مرندی اپنے احوال تحریر کریں گے۔ جناب آقائے حاجی سید احمد کشمیری دام الفضل اچھے ہیں، سخت دشواری میں تھے، خدا نے ہم پر احسان فرمایا۔ آقائے شیخ محمد تقی گیلانی بہجت نے غیر معمولی ترقی کی ہے، اور آغا مرزا ابراہیم عرب سلام اللہ تعالی غرق ہیں، اور آغا سید ہاشم حداد کبھی بیمار اور اہل خانہ میں الجھے ہوئے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے جو نام تحریر کیے گئے ہیں، یہ بندہ ان میں سے ہر ایک کی جانب ایک جملے میں اشارہ کر سکتا تھا، لیکن خط طویل ہو جاتا اور احباب کے ساتھ طویل گفتگو مطلوب ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ ہمیں آپ کا بہت خیال ہے؟ بطور اختصار جانم معشوق کے ساتھ بات مختصر نہیں کی جا سکتی ہے۔ ماہ رمضان ہے، رفقا کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے، وگرنہ جو ضروری تھا وہ ضرور کہہ دیتا۔ جوش و خروش اپناؤ اور جوش و خروش پر ابھارو۔ باقی آپ کے تمام دوست سلامت ہیں، سب سلام کہہ رہے ہیں۔ ہماری غفلت کی نشست الحمدللہ گرم ہے، اور جناب عالی را خطاب بے یکی بہتر است، زان کے جادوئی بود اینجا دوئی۔ ہوشیار رہیں، نکتے لوہے کی دھار کی طرح تیز ہیں، اگر تم میں طاقت نہیں تو واپس چلے جاؤ۔ میرے لیے لکھنا ضروری ہے کہ آخری مرحلہ ہے، اہل خانہ، چچا زاد بہن اور ان کی اولاد سب سلام کہہ رہے ہیں۔ وقت گزر گیا، آپ سے گفتگو سے دل نہیں بھرا، لیکن اسی قدر عرض کر دوں کہ سب کے درمیان اور حضوری آپ کی یاد خیر سے غافل نہیں ہوں، کہ یہ شعلہ بجھ جائے اور یہ آگ اپنا جوش کھو بیٹھے۔ ایک دوسرے کے قدردان رہیں اور آپس میں اطاعت و محبت کی ترغیب دیں۔ افسوس اگر حدیث عشق ختم ہو جائے، افسوس اگر سر کا راز چھپا دیا جائے۔ آپ کو اور ہمیں جس چیز نے اکٹھا کیا تھا وہ قلبی واردات اور شوق و خوف پر مبنی حالات کا بیان تھا اور ہے۔ اگر اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں تو شروع کیجئے، میں جناب عالی کے ساتھ ہوں۔ آپ کے حضور سلام عرض ہے، اور اہل خانہ سید محمد کی والدہ اور وہ علویہ معظمہ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ اے ضیاء الحق حسام الدین، دنیا بھر کے استادوں کے استاد السید علی قاضی طباطبائی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ خداوند متعال سورہ بقرہ آیت نمبر 257 میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے اور وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے، اور کفار کے ولی طاغوت ہے جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ جہنمی ہیں اور وہاں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سن 1940 سید عبد الکریم کشمیری۔ مجھ میں تبدیلی ایک دیہاتی چرواہے کے ہاتھوں رونما ہوئی، ایک ملکوتی مرد کہ جن کا نام شیخ مرتضیٰ تالخانی تھا، جن پر ان کی جوانی میں قرآن کی آواز سن کر عجیب کیفیت طاری ہو گئی تھی، اور وہ مویشی چرانے کا کام ترک کر کے علم و معنویت کی تلاش میں اصفہان سے نجف اشرف آ گئے تھے۔ جب میں 7 سال کا تھا تو نجف کی گلیوں میں اپنی نانہالی مدرسہ سید کاظم یزدی میں کھیل کود میں مشغول تھا کہ انہوں نے مجھے آواز دی اور اپنے پاس بلایا، میرے چہرے پر نظر ڈالی، کہا تمہارے سر میں نور ہے، بچوں کے ساتھ مت کھیلو، تم کھیل کود کے لیے نہیں ہو۔ میرے والد نے میرے بچپن میں ہی میرے سر پر عمامہ رکھ دیا اور مجھے نانا کے مدرسے بھیج دیا تھا۔ میں اپنی جوانی کے 10 سال اس حجرے میں گزارے جس کی دیوار شیخ مرتضیٰ کے حجرے سے ملی ہوئی تھی۔ اگرچہ میرے ہم عمر سب بچوں کا بچپن کھیل کود میں گزرتا، میں شروع سے ہی تجربہ کار بوڑھے لوگوں کے ساتھ رہنے کا شوقین تھا اور ان میں سے ہر ایک سے کوئی نہ کوئی دستور العمل لیا کرتا تھا۔ شیخ مرتضیٰ
جو کہ کئی کمالات و کرامات کے مالک تھے، ان سے میں نے بہت فائدے اٹھائے۔ وہ علم ضمیر، تصرف، تسخیر کی قوت رکھتے۔ انہوں نے مجھے قرآن کی تلاوت، ذکر یونسیہ کی تاکید کی۔ میرے اساتذہ میں ایک جوان صاحب تھے جن کا نام شیخ محمد تقی بہجت تھا۔ میں نے ان سے شیخ انصاری کی کتاب رسائل کے کچھ حصے پڑھے۔ میں بھولتا نہیں ہوں کہ ایک دن جب تھکن کی وجہ سے حرم مطہر میں اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، میں نے شیخ محمد تقی بہجت کو دیکھا کہ وہ میری طرف آ رہے ہیں۔ انہوں نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں اٹھا اور ان کی طرف آ گیا۔ آرام سے اپنا سر میرے کانوں کے قریب لائے اور کہا، ہم کھیل کود کے لیے خلق نہیں کیے گئے ہیں۔ اس بات نے میرے دل میں ایسی آگ لگائی، اس کے بعد میں متحیر و سرگردان ہو گیا، جس کے نتیجے میں میرے وجود میں پہلے سے بڑھ کر انقلاب برپا ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد میں ان کے حجرے میں گیا اور خاضعانہ درخواست کی، میری مدد کیجیے۔ انہوں نے اپنے استاد کی طرف میری رہنمائی کی جو کہ منشور توحید تھے۔ اس واقعے کے ساتھ ہی شیخ مرتضیٰ نے میری آنکھوں کے سامنے سے اس گوہر الہی پر پڑا پردہ ہٹایا اور مجھے سید علی قاضی کی خدمت میں پہنچا دیا۔ اور یہ عجائبات میں سے ہے کہ اس وقت واقع ہوا جب خود سید علی قاضی کی طرف سے بھیجے گئے قاصد نے اپنی محبت بھری آواز میں کہا، استاد کہتے ہیں کہ سید عبد الکریم کے سر میں نور ہے۔ اس طرح سے خود انہوں نے مجھے بلاوا بھیجا تھا۔ میں جب اپنے حواس میں آیا تو خود کو ایک غارتگر ترک کے دامت میں پایا جس نے میرے دل و دماغ کو مکمل طور پر اپنا اسیر بنا لیا تھا۔ وہ مجھ سے اس قدر محبت کا اظہار کرتے کہ میرے وجود سے امید کے چشمے پھوٹنے لگتے تھے، اور میرا ان سے لگاؤ اس قدر بڑھ گیا تھا کہ جب بھی میں ان کے حضور میں شرفیاب ہوتا، اپنے دل میں چبھنے والے رنج و غم کے تمام کانٹوں کو بالکل بھلا دیتا تھا۔ میرے اور ان کے درمیان اس قدر محبت بھرا رابطہ برقرار ہو گیا تھا کہ ایک مرتبہ جب میں نے ان سے دری کھجور کے بارے میں اپنی پسند کا ذکر کیا تو مجھے حیرت ہوئی جب دیکھا کہ اسی عصر میں وہ بوڑھے صاحب جن کی عمر 80 سال کے قریب تھی، ایک 19 سالہ جوان کے لیے بازار سے کھجور خرید کر لائے۔ وہ عصا ٹیکتے ہوئے اپنی طاقت فرسا پیاس کی بیماری میں جو انہیں بے چین رکھتی تھی ہمارے گھر آئے اور میری پسند کے کھجور مجھے پیش کیے۔ اب میں انہیں اپنا باپ سمجھتا تھا۔ اپنے وجود کے عمیق ترین زاویوں سے ان کا والا و شیفتہ ہو چکا تھا۔ وہ اپنے ہنر و کرامت کی بدولت متعدد پابند شریعت انسانوں کی تربیت کرتے، جو شریعت کے نقش قدم پر اپنے قدم رکھتے تھے اور اس میں ذرہ برابر خطا نہیں کرتے۔ جمعے کے دنوں میں عصر کے وقت جب وہ اپنے گھر میں دعائے سماعت اور عزاداری کا اہتمام کرتے تو خود مصائب منتخب کرتے تھے، ایک ایک سطر مقاتل سے پڑھیں تاکہ معتبر روایات سے ہٹ کر کچھ بھی نہ پڑھا جائے۔ وہ خود مجلس کے آخر میں بیٹھتے، مقاتل سے پڑھے جانے والے مصائب پر زور زور سے گریا کرتے۔ ان کے شاگرد اس خوف سے کہ وہ مجلس کے آخر میں بیٹھ کر زواروں اور عزاداروں کے احترام میں ان کے جوتے صاف اور سیدھے نہ کریں، انہیں اپنی بغل میں دبا کر اندر لے جاتے۔ وہ ایک جامع عالم تھے جن کی مجلس میں سید محمد طباطبائی حکیم جیسے بزرگ آتے تھے، جو کہ سید سعید حبوبی کے شاگردوں میں سے تھے اور ملا حسین قلی کے درخشاں سلسلے سے تعلق رکھتے تھے اور بعد میں جہان تشیع میں وسیع مرجعیت تک پہنچے۔ سید ابو الحسن اصفہانی بھی اپنی مرجعیت سے پہلے ان کی جمعے کی نشستوں میں شریک ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے کئی مرتبہ استاد سے اپنی مرجعیت کے بارے میں پوچھا، جس کا وعدہ استاد نے ان سے کیا تھا اور انہیں مرجعیت کے یقینی ہونے کی خبر دی تھی۔ ان سب باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ اگر کوئی ان سے نزدیک ہوتا تو انہیں ایک صاحب درایت، جامع فقہ، اصول حدیث، درایا، تفسیر، نیز فلسفہ و عرفان، نظری و عملی پر مسلط پاتا۔ اس کے باوجود ان کی شخصیت اور عملی روش یہ نہیں تھی کہ دوسروں کے ساتھ فریب یا ریاکاری سے کام لیں۔ ان کے دل کی پاکیزگی ایسی تھی کہ نجف میں موجود درویش بھی ان کے نور کے مقناطیس میں جذب ہو جاتے اور وہ کوشش کرتے تھے کہ انہیں شریعت پر عمل اور فقہ کی پابندی نیز اہل بیت علیہم السلام کے راستے پر چلنے کا شوق دلائیں، لیکن یہ آمد و رفت انہیں بدنام کر رہی تھی۔ اگرچہ وہ خود ایسے روابط سے پرہیز کرتے تھے، لیکن اگر ان میں کوئی ان کی خدمت میں حاضر ہوتا
تو اسے مسترد نہیں کرتے اور مکمل استحکام کے ساتھ اسے شرع مقدس کا لحاظ رکھتے اور ولایت امیر المومنین کے راستے اور قرآن کریم پر انحصار حقیقت کا تذکر دیتے۔ میں نے سنا تھا کہ ماضی میں بہار علی شاہ نامی ان کا ایک عقیدت مند درویش جس کا تعلق خاکساری سلسلے سے تھا کبھی ان کے پاس آیا کرتا تھا، لیکن اس کا حلیہ غیر مرتب ہوا کرتا تھا۔ استاد اسے تذکر دیتے تھے، آخر یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے، یہ کیسے شکل و شمائل ہیں؟ اسلام صاف لباس پہننے، داڑھی مونچھوں کا اندازہ اور لباس کی قسم سب کے بارے میں منصوبہ اور بیان کا حامل ہے۔ مقصد تک پہنچنے اور طریقت پر درست عمل کرنے کے لیے ان کی پابندی ضروری ہے۔ استاد عید غدیر کے لیے تیار ہوتے اور اس دن بہترین لباس پہنتے، غذا، مٹھائی، پھل مہیا کرتے، آشناؤں، دوستوں اور عزیز رشتہ داروں کو دعوت کرتے۔ ان میں سے کسی ایک سے چاہتے کہ وہ غدیر خم میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ بآواز بلند پڑھیں، گوناگون، دل نشیں، شیریں نکات بیان کرتے اور حاضرین محفل کے دلوں میں سرور ایجاد ہونے کا باعث بنتے۔ نظم و نثر کی کمیاب نکات جو کہ انہیں حفظ تھے یا خود انہوں نے کہے تھے، امیر المومنین کی مدح میں عید غدیر کے دن پڑھتے تھے۔ ان کا سب دارون ولایت و غدیر تھا، انہی سے انہوں نے ملکوت کا راستہ پایا تھا۔ ایک زمانے میں وہ ایک خاص چیز کی طلب میں تھے، لیکن جیسا وہ چاہتے تھے انہیں فتح یاب حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جس دروازے سے بھی داخل ہوتے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے امیر المومنین کی مدح میں طویل اور بہت ہی اعلیٰ قصیدہ کہا۔ ان اشعار کے بعد جو بھی وہ چاہتے اس حوالے سے ان کے لیے بہترین صورت میں فتح باب واقع ہوا۔ ولایت سے اس حد تک عشق اس کے اظہار کی پابندی کے باوجود گلی کوچوں کے افراد اور افسوس کے ساتھ حوصوی حضرات جو بارہا ان سے دعا کرانے، بچوں کی شفا یابی کے لیے ان کے پاس آتے، جب اپنی مراد پا لیتے تو انہیں صوفی کہتے اور تہمت لگاتے۔ بات یہاں تک جا پہنچی کہ میرے والد بھی مجھے ان کے پاس جانے سے روکتے اور کہتے کہ قاضی کے پاس نہیں جاؤ ورنہ پاگل ہو جاؤ گے، لیکن میں ان سے کہتا، والد محترم، قاضی ویسے نہیں جو ان کے بارے میں کی جانے والی باتوں میں تہمت و افتراہیں لگی ہوئی ہیں، لیکن میرے والد کو اطمینان نہیں ہوتا، معلوم نہیں ان سے کیا دیکھا کہ ایسے کہتے تھے۔ میں خون دل کے ساتھ حرم گیا اور توسل کیا۔ اس کے نتیجے میں والد نے خواب میں امیر المومنین علیہم السلام کی زیارت کی جو ان سے فرما رہے تھے کہ میں عبدالکریم کے سر سے سینے تک ہوں۔ وہ بشارت باعث بنی کہ وہ میری تربیتی اور معنوی امور میں میرا ہاتھ کھلا رہنے دیں۔ استاد کرامات اور بیان اسرار کی فضا اور انہیں اہمیت دینے سے احتراز کرتے تھے۔ اگر کبھی بندرت ایسی کوئی چیز ان سے ظاہر ہو بھی جاتی تو وہ سراسر حکمت اور تربیتی اصولوں کا لحاظ رکھتے ہوئے مشیت الہی کے مظہریت پر مبنی ہوتی تھی۔ شروع میں جب میں ان کی خدمت میں پہنچا تو میں نے ان سے کیمیا کا دستور طلب کیا، لیکن جواب میں انہوں نے فرمایا، یہ ذکر کثرت سے کیا کرو کہ خود کیمیا ہے۔ اللہم اعنی بجلالک عن حرامک و بفضلک عمن سواک۔ بار الہ مجھے اپنے حلال کے وسیلے سے اپنے حرام سے بے نیاز فرما، مجھے اپنے فضل و بخشش سے اپنے غیر سے بے نیاز فرما۔ ان کی دستورات مراقبہ اور شریعت کے گرد گھومتے تھے اور وہ بارہا تاکید کرتے کہ یہ اذکار اور دعائیں مخصوص شرائط میں تاثیر گزار ہوتی ہیں، جبکہ مراقبہ سب سے اہم ہے۔ ان کے اصول و فنون شریعت کے مطابق تھے اور وہ اجازت نہیں دیتے تھے کہ کوئی ذرہ برابر اس سے دور ہو۔ اسی دوران ان کے شاگردوں میں ان کا یہ جملہ مشہور ہوا کہ اگر کوئی اپنی واجب نماز اول وقت ادا کرے اور اعلیٰ مقامات تک نہ پہنچے تو مجھے لعنت کرے۔ وہ قرآن، دعاؤں اور تفکر میں اپنی بلند پروازی سے مانوس تھے اور ان میں سکون پاتے۔ چونکہ انہیں سید ابن طاؤس سے بہت محبت تھی، انہیں توحید میں ضم ہو جانے والوں میں سے سمجھتے تھے۔ ہمیشہ ان کی کتاب الاقبال الاعمال اپنے ساتھ رکھتے اور یہ بات اہل بیت علیہم السلام کی مناجات اور ان کے احکام پر پورے سال ان کی خاص توجہ کا مظہر تھی۔
ہر شب جمعہ دعائے کمیل پڑھتے، جمعے کے دنوں میں زیارت جامعہ کبیرہ کی تلاوت کی خاص تکرار و تاکید کیا کرتے۔ حرم کی زیارت میں امیر المومنین علیہ السلام کی چھٹی زیارت پر ان کی خاص توجہ تھی اور اسے وہ نہایت عظیم سمجھتے تھے۔ سجدہ یونسیہ کم از کم 400 مرتبہ انجام دینا ان کے دستورات میں سے تھا، جس کی اجازت وہ اپنے شاگردوں کو دیتے تھے۔ وہ معتقد تھے کہ اہم ترین عبادی اعمال شب جمعہ و عصر جمعہ میں 100 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت ہے۔ وہ ہمیں تاکید کرتے کہ اپنی نمازوں کے قنوت میں یہ دعا پڑھا کریں: اللہم انی اسألک حبک وحب من یجیک وحب کل عمل یقرنی الی حبک۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت اور تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت اور ہر اس عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محب کے قریب کر دے۔ جس اہم نقطے کی وہ تاکید کرتے تھے وہ یہ تھا کہ حوزوی علوم حاصل کریں، اور وہ فرماتے تھے آپ کو چاہیے کہ اس قدر درس پڑھیں کہ اجتہاد کے درجے تک پہنچ جائیں، اور اس کے لیے اگر آئندہ آپ پر دروازہ نہ کھولے جائیں تو آپ تقلید سے بے نیاز ہوں۔ ممکن ہے آپ ایسے عوالم کا مشاہدہ کریں کہ تقلید کی صورت میں انہیں حل و فصل کرنے اور ان سے اپنے رابطے میں مشکل سے دوچار ہو جائیں۔ بطور مجموعی ان کی تعلیمات مکتب اہل بیت علیہم السلام اور قرآن کریم کے دستورات کے اعلیٰ تجلی تھی۔ وہ کرامتوں اور اجنبی علوم پر توجہ سے سختی سے منع کرتے اور اکثر کہتے کہ عالم سراسر مکاشفہ اور کرامت ہے، آنکھیں کھولیں اور دیکھیں۔ اگر کسی گوشے میں ان کے شاگردوں پر قدرت یا غیر معمولی توانائی کا کوئی دروازہ کھلتا تو وہ کہتے کہ یہ سب اس راستے کی ٹوفیاں ہیں، اگر آپ ان سے صرف نظر کریں تو خدا آپ کو بالا تر مقامات عطا کرے گا۔ وہ اپنے شاگردوں کو ان امور میں خود نمائی سے سختی سے پرہیز کرواتے اور کہتے آپ کے لیے ضروری نہیں کہ خود سے کسی چیز کا اظہار کریں، دوسرے اگر آپ کو پہچانے تو انہیں آپ کے کردار اور اعمال سے پہچاننا چاہیے۔ حق و انصاف کی بات ہے انہوں نے خود بھی اپنی زندگی کا دورانیہ اسی طرح آخر تک پہنچایا۔ جب ان کے شاگرد ان کے حضور میں آتے تو وہ کہتے تھے مجھے پسند نہیں کہ آپ کہیں ہم فلاں کے شاگرد ہیں۔ اگر کوئی ان سے ان کے اساتذہ کے بارے میں سوال کرتا تو وہ غصے سے کہتے کہ میرے لیے سلسلہ نہ بنائیں۔ ایک نشست میں حاضرین میں سے ایک کو کنارے لے گئے تھے اور آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ کہا میں نے سنا ہے کہ آپ میرا نام ممبر پر لیتے ہیں، اگر آپ حلال و حرام پر اعتقاد رکھتے ہیں تو میں راضی نہیں کہ ممبر پر یا اس کے نیچے میرا نام لیا جائے۔ جو بھی میرے درس میں آتا ہے اس پر حرام ہے کہ میرے بارے میں مبالغے سے کام لے۔ جو نشستیں وہ اپنے گھر پر منعقد کرتے نمایاں جگہ پر نہیں بیٹھتے، کہتے تھے وہ مہمانوں کی جگہ ہے۔ جب شاگردوں کے ساتھ چل رہے ہوتے تو ان کے پیچھے رہتے اور جتنا بھی کہا جاتا آغا آپ آگے رہیں، وہ کہتے نہیں میں پیچھے آ رہا ہوں، آپ لوگ آگے چلیں۔ جب کچھ لوگ ایران سے ان کی خدمت میں پہنچے تھے اور کہا تھا کہ ہم آپ کی تقلید کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر اشکوں کے ساتھ خدا سے کہا خدایا تو جانتا ہے میں ایسا نہیں ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد انہیں تقلید کے لیے سید ابو الحسن اصفہانی کی خدمت میں بھیج دیا۔ وہ عالم درد کے ایسے مست تھے جنہوں نے سالہ سال خود سے دور ہو کر امن الہی کے دامن میں سکون پا لیا تھا۔ نہ صرف انہیں رائج بازاری عرفان سے کوئی دلچسپی نہیں تھی بلکہ وہ معتقد تھے کہ معرفت اللہ جامع علوم اور انسان کی تمام جہالتوں کو پر کر دینے میں مؤثر ہے۔ ان کے بیٹے سید مہدی اجنبی علوم کی فضا میں کام کرتے تھے، انہوں نے اپنی عمر اس مہارت میں صرف کر دی اور وہ ان علوم میں مقامات حاصل کرنے کی خاطر شادی نہیں کرتے تھے۔ استاد کا ان سے ان معاملات میں اختلاف تھا۔ سید مہدی کہتے تھے میں اپنے حساب اور استخراج میں والد کو ہمیشہ خود سے آگے پاتا تھا اور اس کی وجہ باطن شریعت اور قرآن کریم سے جنم لینے والی ان کی باطنی حرکت سیر اللہ اور تہذیب نفس تھی۔ وہ اس حوالے سے اس قدر طاقتور تھے کہ جب ان کے گھروں میں سے ایک میں سونے کی انگوٹھی گم ہو گئی اور گھر کی فضا بگڑ گئی، سید مہدی نے جو کہ اجنبی علوم جانتے تھے سوچا کہ مسئلہ حل کر دیں۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کا ہاتھ تھاما اور اسے زیر زمین تاریکی اور تنہائی میں لے گئے۔
اس کے سامنے پانی کا پیالہ رکھا، قرآن کی آیات کی تلاوت کی اور پوچھا کہ وہ پانی میں کیا دیکھ رہا ہے۔ بچہ اچانک اس پانی میں ایک بھاری بھرکم موجود خوفناک چہرہ دیکھتا ہے۔ سید مہدی کہتے ہیں کہ اس سے انگوٹھی چور کے بارے میں پوچھو۔ وہ موجود کسی قسم کی چوری کا انکار کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ بالائی کمرے میں وہ چٹائی کے نیچے ہے۔ یوں وہ ماجرا تمام ہو جاتا ہے، لیکن اس موجود کے غائب ہونے پر بچہ بدحواس ہوتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ بچے کی والدہ فریاد کرنے لگتی ہیں کہ سید مہدی نے میرے بچے کو جن زدہ کر دیا ہے، جائیں اس کے والد کو بلائیں تاکہ وہ اس مشکل کو حل کریں۔ جیسے ہی والد آتے ہیں مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور بچہ معمول کی صورتحال میں واپس آ جاتا ہے۔ والد اپنے چھوٹے فرزند سے کہتے ہیں کہ اس غیر معمولی موجود سے کہو کہ نہ ہی اس جیسے دوسرے ہرگز میرے گھر میں داخل نہیں ہونا، ورنہ اس عصا سے اس کی پٹائی کر دوں گا۔ اس کے بعد اپنے بڑے بیٹے سے مخاطب ہو کر بظاہر اس ماجرے سے بے خبر رہتے ہوئے کہا، انگوٹھی وہی ہے جہاں انہوں نے بتائی ہے۔ سید مہدی کہتے ہیں شرمندگی کے مارے میں چاہتا تھا پانی بن کر زمین میں چلا جاؤں۔ وہ کہتے تھے کہ جب والد چلے گئے تو میں نے اپنے چھوٹے بھائی سے پوچھا کہ یہ آغا آئے تو کیا ہوا؟ میرے بھائی نے، جس نے ابھی اس وحشت ناک مشاہدے سے نجات پائی تھی، کہا جب والد صاحب آئے تو میں نے دیکھا کہ وہ ان موجودات پر حملہ آور ہوئے جنہوں نے مجھے اپنی تسخیر میں لے لیا تھا، اور وہ والد کو دیکھ کر بھاگ گئے اور میں معمول کی حالت پر واپس آ گیا۔ استاد ایک دوسرے آسمان سے ان علوم میں داخل ہوئے تھے، اور وہ حقیقت تقویٰ اور معنویت تھی جو ان کے وجود میں موجزن تھی۔ خود سید مہدی کہتے تھے میرے والد نے بارہا مجھے اس بارے میں تذکر کیا کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ برزخی محور پائے تاکہ حروف، کلمات اور اشیاء کے حقائق سے آگاہ ہو۔ دراصل وہ بندگی اور معرفت النفس تک رسائی کو تمام علوم پر احاطے کا راستہ سمجھتے، مکاشفوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور اپنے شاگردوں کو تذکر دیتے تھے کہ وہ ان سے گریز کریں اور ان پر توجہ نہ دیں۔ شیخ عباس کوچانی نے بتایا ایک دن تہران میں مقیم مشہور ارباب مکاشفہ میں سے ایک شیخ رجب علی خیاط استاد کے گھر آئے اور کہا میرا ایک حال تھا جس کی بدولت تمام پودے مجھے اپنے خواص اور تاثیر بتا دیتے تھے۔ کچھ عرصے سے حجاب آ گیا ہے اور اب وہ اپنے خواص مجھے نہیں بتاتے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں عنایت فرمائیے کہ وہ حال مجھے واپس ہو جائے۔ تو استاد نے ان سے فرمایا میرا ہاتھ خالی ہے۔ وہ چلے گئے۔ کربلا، کاظمین، سامرا کی نجف کر کے نجف آئے۔ ایک دن جب سب شاگرد استاد کے پاس موجود تھے، وہ ان کے کمرے آئے اور کمرے کے باہر سے اپنا سر اندر کر کے کہا میں نے جو آپ سے چاہا تھا آپ نے مجھے نہیں دیا۔ میں نے حضرت صاحب الامر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے حاصل کر لیا ہے، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ قاضی سے کہو کہ ہمارے پاس آئے، مجھے اس سے کام ہے۔ استاد نے اپنا سر اٹھایا اور کہا کہہ دے کہ قاضی نہیں آئے گا۔ بعرض معذرت جہاں بھی کوئی نکتہ ناقابل ہضم لگے اس کا انکار کیے بغیر دعا کیجیے کہ خدا آئندہ اسے آپ کی روزی قرار دے۔ بعد میں استاد نے اس ماجرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہ واقعہ شیخ احمد احسائی کی داستان کی مانند ہے۔ جب انہوں نے ایک دن اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں جب بھی حرم میں ہوتا ہوں حضرت کو سلام کرتا ہوں تو حضرت بآواز بلند میرے سلام کا جواب دیتے ہیں، اور جواب اس قدر واضح ہوتا ہے کہ اگر آپ بھی وہاں موجود ہوں تو سن لیں۔ ایک دن شیخ حرم مطہر میں شرفیاب ہوئے، سلام کیا، پھر اپنے شاگردوں سے مخاطب ہو کر کہا کیا آپ نے حضرت کا جواب سنا؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ پس وہ خود اور ان کے شاگرد سمجھ گئے کہ شیخ کو اس حوالے سے غلط فہمی ہوئی تھی، اور یہ آواز حوالات نفس کا ایک شعبہ اور تجلی تھی جو ان کے لیے جلوہ گر ہوئی تھی۔ لیکن استاد جو خود مقصد تک پہنچ گئے تھے اور غیر توحیدی عوالم سے عبور کر چکے تھے، کبھی دستگیری کے لیے اپنے شاگردوں کے مکاشفوں میں حاضر ہوتے، انہیں تذکر دیا کرتے یا لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے نکات بیان کرتے۔ یہ ماجرا مرزا علی غروی الیاری کے لیے قابل غور انداز میں واقع ہوا۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ امام عصر کی خدمت میں شرفیاب ہونے کے لیے
40 دن تک مسجد سہلا جائیں گے۔ انہوں نے 39 دنوں تک یہ کام انجام دیا، لیکن 40ویں روز اس قدر بیمار ہو گئے کہ ہلنے کے قابل بھی نہیں رہے۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ 40ویں دن 11 بجے استاد مجھ سے ملنے آئے، اور اگرچہ کوئی بھی اس بات سے واقف نہیں تھا، مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، مرزا علی، زبردستی امام زمانہ سے ملاقات نہیں کی جا سکتی، اس کے لیے قلب کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ پھر چند منٹ کے بعد وہ اٹھے اور چلے گئے۔ وہ ایک الہی ملکوتی مرد تھے، اس زمین و آسمان سے نہیں تھے۔ ان کا واحد دوست خدائے تبارک و تعالی تھا، جس پر وہ زبردست بھروسہ کرتے۔ طویل سجدوں، سخت عبادتوں والے۔ ایک مرتبہ میں ان کے گھر گیا تو ان کا سجدہ اس قدر طویل ہو گیا کہ میں تھک کر واپس آ گیا۔ ہاں، وہ فانی فی اللہ تھے اور حقیقت اہل بیت عصمت و طہارت کے پیرو اور تابع نیز شریعت کے مکمل پابندی کیا کرتے، یہاں تک کہ بعض لوگ کہتے تھے کہ قاضی اہل ریاست، لیکن وہ جو کہ تمام حوزوی علوم میں ایک جامع و کامل دانشمند تھے اور ان سب پر عبور رکھتے تھے، مثنوی پڑھتے، ابن عربی کی فتوحات مکیہ پڑھتے، یا اپنی تخیلات کی بنا پر انہیں صوفی، درویش اور شریعت سے خارج کہتے تھے۔ ان تمام باتوں کے باوجود اس قدر گوشہ نشین رہتے، علم و معرفت کی دنیا میں خود میں ڈوبے رہنے کے باوجود انہیں چھوڑتے نہیں، انہیں صفحہ روزگار سے محو کر دینا چاہتے تھے۔ بعض نے جوانوں کا برین واش کر کے انہیں کنارے لگا دیا، بعض ان کے گھر پر پتھراؤ کرتے، کچھ نے تمام طلباء کو ملنے والے شہریہ اور عمومی فوائدان بھی بند کر دیے، اور جو نجف کے مشہور مراجع تھے دوسروں کو ان کے قریب جانے سے منع کرتے۔ یہ ماجرا میرے لیے بھی پیش آیا۔ نجف کے ایک مرجع نے مجھ سے کہا، قاضی کے پاس نہیں جایا کرو، وہ تمہیں اجتہاد سے محروم کر دیں گے، کیونکہ میرا شاگرد علی محمد بروجردی جب سے ان کے پاس گیا تو اجتہاد سے ساکت ہو گیا۔ دلسوز علماء جب مجھے دیکھتے تو سر ہلا کر کہتے، کیا تم بھی؟ کئی لوگ ان کا خون بہانا اور راستے سے ہٹا دینا چاہتے تھے، یہاں تک کہ استاد خود یہ کہتے کہ انہوں نے بارہا مجھے مار ڈالنا چاہا، لیکن سید ابو الحسن اصفہانی نے اجازت نہیں دی۔ لیکن کیا یہ ہو سکتا تھا کہ جو لوگ استاد کو قتل کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوں، طویل عرصے تک حوزہ علمیہ میں فقہ و اصول کی دھول چاٹی ہو، شریعت کی پابندی میں اپنی ہڈیوں کا سرما بنایا ہو، انہیں جسے وہ صوفی سمجھتے تھے اس کی خون بہانے کی شرعی ذمہ داری اپنے کندھوں پر پڑی، اس بھاری رسالت سے جو انہیں بے چین کیے ہوئے تھا باز رکھا جا سکتا تھا؟ ہاں، انہیں قتل کرنے کے لیے بہت لوگوں نے کمر ہمت باندھی۔ اس عقاب کی مانند اپنے توحیدی سفر کے چوتھے مرحلے پر تھے۔ إذ انبعث أشقاها قرآن میں خداوند متعال سورہ شمس آیت نمبر 12 میں فرما رہا ہے، جب ان کا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا۔ سن 1943 عدنان۔ اس دن ان کے منحوس وجود کو دیکھ کر میں پھر غصے میں آ گیا اور اس کے رویے سے میرا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میں نے سید عبد الکریم کشمیری کے حجرے کے دروازے سے اپنے کان لگائے تو ایک طالب علم کو یہ کہتے سنا، استاد ان اعلیٰ مقامات تک کیسے پہنچے؟ دوسرے وہ لوگ خاموش تھے۔ واضح تھا کہ یہ احمق حال ہی میں اس دجال تک پہنچا ہے۔ اس نے مزید کہا، چند شب پہلے کیا آپ نے استاد کو حرم میں دیکھا تھا؟ سید عبد الکریم نے کہا، دیکھا تھا۔ دوسرا بولا، کیا ماجرا ہے؟ تازہ وارد طالب علم نے کہا، چند شب پہلے ہم استاد کے بعض شاگردوں کے ساتھ حرم گئے۔ ہم نے دیکھا وہ صحن میں کھڑے تھے اور ان کے سر اور چہرے نے تمام صحن کو سورج کے نور کی مانند روشن کر دیا۔ وہ نماز جماعت پڑھا رہے تھے۔ میں خوشی کی شدت سے کہ آخر کار استاد نے اقامہ نماز کی پابندی توڑ دی اور نماز جماعت پڑھانا قبول کیا، نماز کے بعد ان کی خدمت میں گیا۔ کہا، آغا الحمدللہ، آخر کار آپ نے نماز جماعت پڑھانا قبول کر لیا۔ لیکن استاد ہنس دیے اور کچھ نہ کہا۔ کچھ دیر بعد جبکہ استاد ابھی حرم میں ہی تھے، ہم ان کے گھر کی طرف گئے تاکہ مغرب کے بعد منعقد ہونے والی مختصر نشست میں شریک ہو سکیں۔ دروازے کے پاس انتظار کرنے لگے تاکہ استاد پہنچ جائیں، لیکن کچھ دیر بعد تک وہ نہیں آئے۔ ہمارا انتظار طویل ہو گیا۔ ہم نے چاہا کہ دستک دیں کہ سید محمد حسین، جو استاد کے بیٹے، نے اندر سے دروازہ کھولا اور ہمیں دیکھ کر کہا، آپ اندر کیوں نہیں آ رہے؟
ہم نے کہا ہم استاد کے منتظر ہیں، تو انہوں نے حیرت سے کہا والد تو گھر میں ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے انہیں صحن میں دیکھا تھا، اس صورت کے ساتھ جو کہ جس سے سورج کی مانند نور سا تواں ہو رہا تھا۔ ہم اندر گئے اور انہیں نماز میں غرق پایا۔ یہ نئے اور نافہم طلباء کیا کہہ رہے تھے؟ بجائے درس حاصل کرنے کے وہ ایک جادوگر کے طلسم و تصرف کے مجذوب ہو گئے تھے۔ یہ کس قسم کی باتیں تھیں؟ سید عبدالکریم جن کی آواز حجرے کے اندر سے سنائی دے رہی تھی کہا سید۔ جوان تر طالب علم نے جواب دیا میں سید عباس کاشانی ہوں۔ آقا سید عبدالکریم؟ سید عباس یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، اگرچہ اس افق پر ایسی مثالیں بہت کم ہیں، لیکن استاد میں جو بات سب سے زیادہ اہم ہے وہ ان کا متقی اور اہل فکر و معرفت ہونا ہے، ورنہ تاریخ میں اولیاؤں سے ظاہر ہونے والی ماورائی امور کی کوئی کمی نہیں، لیکن استاد کے طریقے کی اصالت خدائے متعال کی خالص عبادت، تقوی اور استقامت ہے، جنہوں نے انہیں اس قدر بلندی و عطا کی ہے۔ یہ باتیں اور بعض اوقات غیر معمولی واقعات میں حکمت پوشیدہ ہے جنہیں وہ خود بہتر سمجھتے ہیں، اور ان کی نگاہ میں ان کی اصولی طور پر کوئی اہمیت نہیں۔ میرا خیال تھا کہ سید عبدالکریم انسان بن گیا ہے، قاضی کا تعارف جادوگر کے طور پر کروانا چاہتا ہے، لیکن اس نے کام مزید خراب کر دیا۔ اسی وقت میں نے اس کے اٹھنے کی آواز سنی اور تیزی سے پیچھے ہٹا، پھر سید کاظم یزدی کے مدرسے کے صحن کے پاس کھڑا ہو گیا۔ سید عبدالکریم اور سید عباس باہر آئے اور دوسرے طلباء حجرے میں ہی رہے۔ میں انہیں کنکیوں سے دیکھ رہا تھا۔ میری نظر سید سمیر پر پڑی جو مدرسے میں داخل ہوا۔ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا تھا؟ میں اس کی طرف گیا، ہم دونوں مدرسے کے صحن کی طرف چلے اور سید عبدالکریم اور سید عباس سے قریب ہوئے۔ میں سید سمیر سے اونچی آواز میں بات کر رہا تھا تاکہ وہ سن لیں۔ میں نے اپنی آواز میں موج مارتے ہوئے غصے سے کہا بعض لوگ صوفی کے پاس جاتے ہیں۔ دونوں نے پلٹ کر مجھے دیکھا، میرے دل میں غضب کا لاوا ابل رہا تھا۔ اس بار اور زور سے میں نے کہا بعض لوگ صوفی کے پاس جاتے ہیں، میں خود قاضی کا پیٹ پھاڑ دوں گا۔ دونوں اپنی جگہ جم کر رہ گئے۔ سید سمیر نے میری آنکھوں میں دیکھا جبکہ غصے سے میرے دانت پیسنے کی آواز میرا دماغ خراب کر رہی تھی۔ سید سمیر کو خدا حافظ کہے بغیر میں تیزی سے مدرسے کی جانب نکل گیا۔ اب مجھ پر ہنستے ہو، میں تمہارا دماغ درست کر دوں گا۔ میں نے کئی مرتبہ چاہا کہ اس کا کام تمام کر دوں لیکن نہیں ہو سکا۔ میری تمام کوششوں کے باوجود وہ دوبارہ اس کے گرد جمع ہو جاتے، دین خدا کو انحراف سے دوچار کرتے۔ وہ ایسی جوں تھا جس نے ہر جگہ انڈے دے رکھے تھے۔ کاش وہ مر جاتا، یہ ذمہ داری میرے اور میرے دوستوں کے کندھوں سے برطرف ہو جاتی، لیکن اگر یہ خدا کی طرف سے میرا امتحان تھا تو میں کیا کر سکتا تھا؟ میرے لیے ضروری تھا کہ اسے اپنے ہاتھ سے مار ڈالوں۔ وہ محد الدم اور مفسد فی الارض تھا، جو بھی اس کا خون بہاتا صرف یہ کہ اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے فخر کا باعث بھی تھا۔ لیکن وہ ہنسی اور وہ سکون مجھے پاگل کر دیتے تھے، اب میری برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ ایک دن میں نے اسے دیکھا لنگڑاتے ہوئے حرم آ رہا تھا۔ میں نے ایک کاغذ کھولا، اس پر لکھا آج رات میں خود تمہارے پاس آؤں گا اور کام تمام کر دوں گا۔ میں نے کاغذ تہہ کیا اور وہاں موجود اپنے شاگرد کو دے کر کہا یہ خط اس آدمی تک پہنچا دو۔ اس نے خط لیا، قاضی کو جو کہ حرم کے داخلے کے پاس چبوترے پر بیٹھا ہوا تھا دے کر چلا گیا۔ میں اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر، گفتگو سن کر نفرت کا شعلہ میرے تمام وجود میں جھلستا۔ اس نے کاغذ کھولا، کچھ دیر اسے دیکھا، اپنا سر اٹھایا، طلائی ایوان پر اپنی نظریں جمائیں، پھر چند لمحوں بعد مسکراتے ہوئے خط تہہ کر کے اپنی قبا کی جیب میں رکھ لیا۔ ایک انسان کس قدر احمق ہو سکتا ہے؟ اسے موت کی دھمکی دی جائے لیکن وہ پھر بھی ہنسے اور اپنے جادو ٹونے اور انحراف کو ترک نہ کرے۔ کہتے تھے اہل تقوی ہے، لیکن جو حافظ کو پڑھ کر روتا ہو وہ آدمی بھی نہیں ہو سکتا، متقی ہونا تو دور کی بات ہے۔ وہ چند نظر باز اور شراب خور لوگ تھے کہ 8 صدیوں کے بعد چند مفسدان کی لغویات، کثیف عقائد اور ان کا کلام پڑھتے اور روتے۔ اس جماعت کو نجف فقہ و اصول کے شہر سے محو اور نیست و نابود کر دینا ضروری تھا۔
اب میں نے ٹھان لی تھی یہ سید ابو الحسن کے بس کی بات نہیں ہے، وہ ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ میں نے حوضے میں اپنی 60 سالہ موجودگی کے بعد خود یہ تشخیص دی تھی اور مجھے مرجعیت کے فتوے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں مدرسہ سید کاظم سے شارع رسول اور وہاں سے براق کی تنگ و تاریک گلیوں سے ہوتا ہوا اس دکان تک گیا، کیونکہ میری شرعی ذمہ داری تھی کہ وہ حاصل کروں۔ جب میں دکان تک پہنچا تو دکاندار کی حیرت زدہ نگاہوں کو نظر انداز کر کے اس کی تمام چیزوں پر نظر ڈالی۔ دکاندار نے کہا، شیخ کس قسم کی چاہیے، کہاں استعمال کرنی ہے؟ میری آنکھوں میں غصہ اس کی جانب گھمائی اور کہا، سر کاٹنے کے لیے۔ اس نے تھوک نگلا اور کہا، اونٹ ہے یا دمبا؟ نہر کے لیے چاہتے ہو یا ذبح کے لیے؟ میں نے قساوت سے کہا، بس جانور ہے، تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تیز دھار ترین اور سب سے زیادہ مضبوط دو۔ اس نے جو میرے رویے سے حیران ہو گیا تھا، اپنی دکان میں کیلوں سے آویزہ خنجروں کو دیکھا اور ایک خنجر جو بآسانی شداشتہ کی جیب میں سما سکتا تھا نکال کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے وہ اٹھایا اور دیکھا، مجھے امیر المومنین کی ذوالفقار یاد آ گئی جس کی مدد سے وہ حق قائم کرتے۔ میری ہونٹوں پر تسلی بخش مسکراہٹ، میں نے قیمت ادا کی اور گھر جا کر اپنے کندھوں پر موجود رسالت انجام دینے کے لیے رات تک منتظر رہا۔ چند گھنٹے اضطراب، فکر و تشویش میں گزارے اور چاند آدھے آسمان تک پہنچا تو خنجر اٹھایا، دشداشا پہنا اور شفیہ کو اپنے چہرے اور سر پر لپیٹ کر خاموشی سے گھر سے باہر نکل آیا۔ میری نظر آسمان پہ پڑی، چاند اور ستاروں کو دیکھا جو تاریکی میں اس کام کو دیکھنے کے منتظر تھے جسے نجف میں انجام دینے کی جرت کسی میں بھی نہیں تھی۔ بعض نااہل صرف پتھر مار کے گالیاں دے کے اسے محدود کر دینے پر ہی اکتفا کیے بیٹھے تھے، لیکن بنیادی کام کچھ اور تھا۔ گندے کام کرنے والا ریاکار قاسم فاسق بھی اس کا خون بہا دینے کے بجائے زاہد، عارفوں اور توبہ کرنے والوں کی اداکاری کرنے لگا۔ وہ بھی قاضی کی گڈڑی پوش مریدوں میں شامل ہو گیا۔ اب کوئی نہیں تھا جس پر بھروسہ کیا جا سکے۔ اگرچہ میں جانتا تھا کہ یہ میرے شرعی ذمہ داری ہے، لیکن اپنے دل کی گہرائی سے آرزو مند تھا کہ اس کی موت طبعی انداز میں ہو، کیونکہ میں نے اب تک کسی کا خون نہیں بہایا۔ لیکن میں کیا کر سکتا تھا؟ یہ فرض تھا، میری گردن پر موجود ذمہ داری کا بوجھ مجھے چھوڑتا نہیں۔ میں نے خنجر میں بجلی کی طرح منعکس ہوتی چاند کی روشنی کو دیکھا اور اپنے کمر کی گرد شال میں چھپا لیا، پھر جدیدہ کی طرف چل پڑا۔ واحد آواز جو سنائی دے رہی تھی جھینگروں کی تھی، صحرے گاہ میں چلنے والی باد نسیم جو بحر نجف میں چھوٹی لہریں ایجاد کر رہی تھی۔ میں نے اپنا عزم کیا اس شخص کو قتل کرنے اور نیست و نابود کرنے کے لیے خالصانہ بسم اللہ پڑھی جو شریعت اور علوم اہل بیت کو نجاستوں اور صوفی انحرافات کی حد تک گرا رہا تھا اور اس کی تبلیغ کر رہا تھا۔ میں اس کے گھر کی نزدیک پہنچا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے اس وزن اور بڑھاپے کی کمزوری کے ساتھ کیسے اس کی گھر کی دیوار پھاندوں، لیکن چونکہ میں جانتا تھا اس عظیم رسالت کو انجام دینے میں خدا میرا مددگار ہے، میں دروازے کے قریب پہنچا تو تعجب سے دیکھا کہ وہ پٹ کھلا ہوا ہے۔ میں نے آسمان پہ نظر ڈالی، اسے فعال نیک سمجھتے ہوئے دست خدا کو اپنی پشت پہ محسوس کیا اور چالاکی محسوس کرتے ہوئے خاموشی سے گھر میں داخل ہو گیا۔ میں جانتا تھا وہ گھر کے سامنے والے کمرے میں سوتا ہے۔ اپنے چہرے پر موجود شفیہ کو اپنے درست کیا صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ آہستہ سے اندر داخل ہوا، لیکن جیسے ہی میری نظر کمرے کے دروازے پہ پڑی معلوم ہوا کہ اس میں گہرا دھواں باہر نکل رہا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی، کیا ہوا؟ لکڑی کے دروازے کو آہستہ سے دھکا دیا تو بہت سارا دھواں میری آنکھوں میں چلا گیا۔ بڑی مشکل سے کمرے میں داخل ہوا۔ اپنے سامنے موجود اندھیرے اور بھڑکتے شعلوں کے درمیان اسے دیکھا کہ وہ زمین پر پڑا ہے۔ تیل والا ہیٹر زمین پہ گرا ہوا تھا اور اس میں موجود تیل میں آگ بھڑک اٹھی تھی، قالین جل رہا تھا۔ میں نے اپنے دل میں خدا کی محبت محسوس کی جو مجھے یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ ہم خود اس منحوس کو نابود کر دیں گے، تم یہاں تک امتحان میں سربلند ثابت ہوئے۔ کمرے میں اس قدر دھواں بھرا ہوا تھا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی بھی ذرہ برابر میری جانب متوجہ نہیں ہوگا اور کل صبح
آگ اور دم گھٹنے سے قاضی کی موت نجف میں پھیل جائے گی۔ میں نے اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کی، اپنے چہرے پر نقش ہو جانے والی ہنسی کے ساتھ الٹے قدموں کمرے سے باہر آ گیا۔ میں نے خدا کی اس حیرت انگیز ادب کر دینے والی جہنم کو دیکھا، تیزی سے دروازہ بند کیا، گھر سے باہر آیا اس عظیم ذمہ داری کے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی آڈیو جو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔